حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں یا کوئی دوسری زوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا. اللہ نے بذریعہ وہی آپ کو اطلاع کر دی، مگر آپ چند نوالے تناول فرما چکے تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو بچ گئی، زندگی بچ گئی، مگر ہر سال آپ کو اس کی تکلیف ہوتی تھی اس زہر کی وجہ سے. اور اسی زہر کے اثر سے آپ کو آخر عمر میں بخار ہوا اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اس باب دوا، یعنی مریض کو جب دوا پلائی جائے تو کیا ہم مریض کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ اس باب میں روایت لاتا ہے کہ رسول خدا منع کر رہے تھے کہ مجھے یہ دوا نہ پلاؤ، لیکن انہوں نے کہا یہ بیمار ہے، انہوں نے زبردستی رسول خدا کو دوا پلائی. تو یہ جواز دوا کا باب ہے کہ اگر کوئی مریض دوا نہیں پی رہا تو آپ اسے پلا سکتے، کیونکہ انہوں نے رسول خدا کو دوا پلائی تھی. لیس منا، فرماتے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہاں شہید بالسیف ہوا ہے یا مسموم ہوا ہے. ہمارا عقیدہ رسول خدا کو کیا دیا گیا تھا؟ زہر دیا گیا تھا. تو اتنی سرپیچیاں، اتنی نافرمانیاں اس عرب جاہلی نے کی. اب اس معاشرے کو سدھارنا تھا اہل بیت علیہ السلام. رسول خدا نے کہا، یہ کتب عامہ میں لکھا ہوا ہے کہ جیش اسامہ کے ساتھ جاؤ، لیکن سب کو پتا تھا، نبی کئی بار کہہ چکے یہ حجۃ الوداع ہے، یہ میرا آخری حج ہے. کئی بار کہہ چکے یہ میرا آخری حج ہے. ایک مرتبہ کا جیش اسامہ کے ساتھ کو فرمایا، دو گروہ بن گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس جوان کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ سختی سے کہا یہ میرا حکم ہے، ملعون ہے، ملعون ہے جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے. اب 50 سال کے بوڑھے، یہ عجیب زمخشری اپنی کتاب میں جملے لکھتا ہے، کہتا ہے نبی نے چن چن کے تمام تر مہاجرین کو بالخصوص کہا کہ تم اس لشکر میں جانا ہے، تاکہ یہ لشکر، اور کتنا فاصلہ تھا؟ 2000 اردن کے بارڈر تک اس لشکر کو جانا تھا. یعنی لشکر جاتا، پیچھے رسول خدا کا انتقال ہوتا، لیکن علی کو منع کیا تھا. علی وہاں پہ موجود تھے، یعنی علی حکومت کو قائم کرتے، حکومت جڑیں پکڑ لے، پھر علی کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے. لیکن جس طرح جناب زید والی بات کو جو عرب کے وجود میں تھی اس کو توڑنے کے لیے رسول خدا نے زید کی مطلقہ سے شادی کی تھی، اسی طرح اسامہ کو لشکر کا جوان بنایا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی جوان کسی لشکر کا سردار بن گیا یہ رسم ٹوٹ جائے گی. پھر کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ علی کو ہم خلیفہ کیوں بنائے، کیوں کہیں گے نبی نے جو اسامہ کو بنایا تھا، نبی نے جو اس جوان کو 17-19 سال کے جوان کو لشکر کر، لیکن کوئی نہیں گیا. اختلاف بپا ہو گیا، یہاں تک کہ نبی کو پتا چلا، سخت ناراض ہوئے. طبری لکھتا ہے لوگوں نے نبی کے باہوں کے پیچھے، ہاتھوں کے پیچھے نبی کو منبر تک لایا اور کہا لوگوں تم نے میرا فرمان نہیں سنا. وہی عقیدہ آیت جب تک نازل نہ ہو، نبی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، وہ یہود والا عقیدہ، نبی اپنی طرف سے وہابیوں والا عقیدہ، ہم صرف قرآن کو مانیں گے. کہ میں نے کئی مرتبہ تمہیں کہا کہ مجھے یاد ہے جب میں نے اسامہ کے باپ جناب زید کے پیچھے بھی تم برائیاں کرتے تھے، وہ بھی نیک تھا، وہ بھی صالح تھا، آج اسامہ کے پیچھے باتیں کر رہے ہو، یہ میرا حکم ہے چلے جاؤ. فرمایا ایک مرتبہ گئے، خلیفہ ثانی جناب عمر کے لیے ملتا ہے، واپس آئے. رسول خدا نے کہا کیوں نہیں گئے؟ کہ یا رسول اللہ میں اس تذبذب میں تھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں آپ کی عیادت کرنے آیا ہوں. پھر ایک صحابی آیا، بھائی تم کیوں نہیں گئے واپس میں؟ یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا تھا اگر جاؤں گا مدینے سے کوئی آئے گا، آپ کے حوال، آپ کی حالت کی ہمیں پرواہ ہے، آپ کا کیا ہوگا. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا حافظ و ناصر ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. عجیب باب ہے، صحیح بخاری میں ایک باب ہے. تو ہر سال اس موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. تو آپ کی زوجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ زہر ہے جس سے آپ کو ہر سال تکلیف ہوتی ہے. یہ ان میں رسم تھی کہ اگر قبیلے کا ایک شخص مارا جاتا تھا تو یہ فرق نہیں پڑتا فلاں بے گناہ ہے یا گنہگار ہے، جس نے مارا ہے اس کے قبیلے سے ہمیں بھی ایک شخص کو کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے. دوسری رسم تھی شیخوخیت، یعنی قبیلے کا جو مالک ہے وہ بوڑھا ہونا چاہیے. مولا علی جب سقیفہ بپا ہوا، مجھ سے 2 سال بڑے تھے، اور جناب عمر کی ایج 50 سال، جناب ابو بکر کی ایج 55، کچھ کہتے ہیں 60 سال، 65 سال ان کی ایج تھی. اب اس سوچ، وہ عرب تھا، وہ علی کو کیسے ایکسیپٹ کرنا؟ اور یہ تو جناب عمر جناب ابن عباس کو کہتے ہیں کہ تجھے پتا ہے کہ لوگوں نے علی کو خلافت کیوں نہیں دی؟ کیوں نہیں دی؟ علی جوان تھا، وہ شاب، وہ جوان تھا، کیسے علی کو ہم خلافت دیتے؟ تو جناب ابن عباس نے قرآن کی آیت پڑھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ قرآن نے تو رسومات جاہلیت کو ختم کیا. اللہ کے معیار یہ نہیں. فرمایا جب خدا نبوت پر دینے پر آئے تو عیسیٰ کو ماں کے گہوارے میں بھی نبوت دے سکتا ہے. فرمایا یہ تو نبی سے کسی نے پوچھا جب قبیلے کے سردار آتے تھے کہ یا رسول اللہ ایک شرط پہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے. کون سا شرط ہے؟ یہ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک شرط ہے کہ آپ اپنے بعد ہمارے قبیلے کو حکومت میں لائیں گے. رسول خدا نے فرمایا جانشین کا معین کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، پروردگار عالم کا کام ہے. یہ خدا کا کام ہے کہ اس کو خلیفہ بنانا ہے. یہ تمام تر رسومات جاہلین کے وجود میں تھی. 2 طرح کے عرب تھے، ایک عرب جو مہاجر تھے جس کو مہاجرین کہتے ہیں، ایک وہ جو انصار تھے، مدینے میں رہنے والے تھے. انصار کے لیے پھر بھی علی شاید ایکسیپٹیبل ہوں، لیکن مہاجرین کے لیے نہیں تھے. کیوں؟ دوسرا دشمنی اور عناد جو عرب میں تھا، یعنی اگر میرے قبیلے کو ایک کو مارا ہے وہ صدیوں تک دشمنی رکھتے تھے کہ اگر اس نے میرے باپ کو مارا ہے اس نسل سے بدلہ لیا جائے گا. سب سے زیادہ دشمنی علی ابن ابی طالب سے تھی، کیونکہ سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب نے مارے تھے.
یا وابن اکباد الاکباد وابن اکباد وابن عاقلۃ الاکباد، جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، کس کے بیٹے؟ اس ہندا کے بیٹے جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا تھا. کیوں چبایا تھا؟ دشمنی میں، کہ اگر انہوں نے ہمارا مارا ہے تو ہم بھی ماریں گے. یہ روایت ثابت کرتی. امام سجاد فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا سر دربار یزید میں اس ملعون کے سامنے تھا، یہ چھڑی بھی مار رہا تھا، اور امام کے سر سے یہ جملے کہہ رہا تھا لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل. بنو ہاشم نے کھیل کھیلا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی خبر آئی. فرمایا لست من خزرف، میں خزرف کا بیٹا نہیں ہوں جو خندق کا بدلہ نہ لوں، کہ جنگ احد کا بدلہ نہ لوں. پھر کہتا ہے کاش میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے، آج علی کے بیٹے حسین کو اس حال میں دیکھتے کہ میں نے علی کی نسل سے بدلہ کیسے لیا ہے. وہ دشمنی یزید کے دل میں موجود تھی جو مولا علی نے ان کے ساتھ کیا تھا. ہر جنگ میں مولا نے ان سے بدلہ لیا تھا. تو کیسے ممکن تھا ایک جوان کو خلیفہ بنا دیا جاتا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں رسول خدا نے صرف اعلان کیا. تو ایسا نہیں تھا، رسول خدا کے لیے بڑا مشکل تھا وہ معاشرہ جو ان عادتوں میں جکڑا ہوا تھا. بھائی اسلام بٹن کا نام نہیں ہے کہ میں ایک بٹن دبا دوں سب کے دلوں میں ایمان آ جائے. یہ عادتیں کہاں جائیں گی؟ یہ رسومات کہاں جائیں گی؟ آج کا عام سا مومن جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، ہم 10 مرتبہ معصومی کے حادثے روایت سناتے ہیں، اس کے وجود سے وہ عادت نہیں نکل پاتی. کیوں نہیں نکل پاتی؟ کیونکہ بچپن سے وہ عادت اس کے وجود میں جڑ کر گئی ہے. اس نے گھر بنا دیا ہے، اس عادت نے اس کے وجود میں اپنا وطن بنا دیا ہے. وہ عادت کیسے نکلے گی؟ تو وہ عرب جو اس جاہلی معاشرے میں پیدا 50 سال کی عمر ہو گئی اور اس جاہلیت میں رہے، وہ عادتیں کیسے نکلیں گی؟ اس عادت کو مٹانے کے لیے پیغمبر شہید ہوئے. پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے پہم کوششیں کی گئیں. اگر تاریخ گناؤں میں کہ کتنی بار حضور کو تلوار سے یا زہر سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، تقریباً آپ کی حیات طیبہ میں 10 سے زیادہ مرتبہ. کبھی یہودیوں نے کوشش کی، کبھی مشرکین و کفار نے کوشش کی، اور 1 سے زیادہ مرتبہ منافقین نے کوشش کی جو بظاہر کلمہ گو تھے مگر منافق تھے. بچپن میں جب ابھی آپ کی والدہ تشریف فرما ہے جناب آمنہ بنت وہب، اس وقت جب حلیمہ سعدیہ لے کر حضرت کو مکے سے جا رہی ہیں، اس وقت یہودیوں نے کوشش کی کہ اسی وقت حضرت کو قتل کر لیں. بچپن میں کوشش ہوئی. پھر اس کے بعد بنو نضیر نے 1 مرتبہ یا 1 سے زائد مرتبہ حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی. خیبر میں یہودیہ نے حضرت کو زہر دیا، تاریخ میں موجود ہے. تبوک سے واپسی میں مدینہ پہنچنے سے پہلے حضرت ناقے پر، اور ناقے کی مہار عمار یاسر کے ہاتھ میں، اور ساتھ میں حذیفہ یمانی ہے. اور جب آپ وادی سے گزر رہے تھے، ایک خطرناک وادی سے عقبہ سے، تو وہاں پر منافقین نے جو حضور کے زیر پرچم حضور کی فوج کا حصہ بنے ہوئے تھے، انہوں نے چاہا کہ پیغمبر کو وہیں قتل کر دیں. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی یہ مظلومیت ایسی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کی شہادت کے بعد، وفات کے بعد، وصال کے بعد 2 دن تک کم از کم آپ کا جسم مبارک دفن نہ ہو سکا. اسی طرح اس واقعے کی، قتل پیغمبر کی اس کوشش کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، صرف یہ کہ ناموں کا اقرار نہیں کر سکتے. حالانکہ پیغمبر نے سب کے چہرے دیکھ لیے تھے، پیغمبر نے سب کو پہچان لیا تھا، پیغمبر نے سب کے نام عمار یاسر کو بھی پہچانوا دیے تھے، انہوں نے خود پہچانا تھا، اور حذیفہ کو سب کے نام بتا دیے تھے. تاریخ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافعی، کوئی حنبلی، کوئی اہل حدیث، کوئی عباغی، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کوشش کرنے والے کفار قریش نہیں تھے، یہ کوشش کرنے والے یہود نہیں تھے، یہ کوشش کرنے والے نصارہ نہیں تھے. یہ اقدام کرنے والے وہ تھے جنہیں آج تک بہت سے لوگ صحابہ کہتے ہیں. حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. سبب کیا سبب ہو سکتا ہے؟ جو کلمہ پڑھ کے زیر پرچم مصطفیٰ، جو کلمہ پڑھ کے زیر پرچم مصطفیٰ جنگ تبوک پر گیا ہے اور جنگ کر کے واپس آ رہا ہے، اس کے اندر کون سا جذبہ ہے کہ پیغمبر کو قتل کر دیں؟ جواب بس ایک ہے، وہی کس لیے 2 دن تک دفن نہ ہو سکے؟ مسئلہ خلافت. کس لیے قتل کرنا چاہ رہے تھے؟ مسئلہ خلافت. اور کون سا جذبہ ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی 30,000 کی فوج میں کچھ افراد موجود ہیں، پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں جنگ کرنے، پیغمبر کے ساتھ واپس آ رہے ہیں اور پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سبب کیا ہو سکتا ہے؟ راز کیا ہے؟ حضور کے ذمے کسی کا کوئی حق تھا ایسا کہ حضور سے بغیر قتل کے انتقام ممکن نہ تھا؟ وہ جو کلمہ پڑھ چکا ہے، اور یہ حضور کی اس وفات سے صرف چند مہینے، 3 یا 4 مہینے پہلے کا واقعہ ہے بس، یا بعض روایتوں میں اس سے بھی کم تر، اور بعض روایتوں میں یہ 2 مرتبہ کوششیں ہوئی. ایک مرتبہ جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، اور ایک مرتبہ جب آخری حج ادا کر کے مکے سے واپس آ رہے تھے.